وہ اس وقت ہائی الرٹ پہ ہیں. اس وقت چیف منسٹر پنجاب خود جو ہے وہ جھنگ کے دورے پہ ہیں اور وہاں پر جو حفاظتی اقدامات ہیں وہ دیکھ رہی ہیں. ابھی انہوں نے فیلڈ ہاسپٹل جو ہے جو وہاں موجود ہیں, فیلڈ ہاسپٹلس کے ذریعے چونکہ بہت ساری جو جہاں پر جو دیہات تباہ ہوئے ہیں ان دیہاتوں کے اندر بھی 2200 سے 2500 دیہات ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ دیہات متاثر ہوئے ہیں اس سیلاب کی طغیانی سے. اور ان سے لیکن اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ سیلاب کے آنے سے پہلے جو تیاری کی گئی تھی اس کے تحت لوگوں کا انخلا یقینی بنایا گیا تھا. اسی لیے اللہ کا شکر ہے کہ ہم بہت ساری انسانی جانیں جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچا سکے. ادروائز جتنی تیزی سے پانی آ رہا تھا, جو پانی کا فلو تھا, اس میں جو ہے انسان جانور کسی کا بھی بچنا ممکن نہیں تھا. اور یہ پاکستان کی تاریخ کا اس لیے بھی ایک اہم ریسکیو آپریشن ہے کہ جس کے اندر جو انسانوں کے ساتھ ساتھ جو مویشی ہیں ان کو بھی جو ہے وہ بچایا جا رہا ہے. میں کچھ فگرز آپ کے ساتھ ضرور اس حوالے سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جس کے اندر دریائے چناب میں 16 لاکھ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ افیکٹ ہوئے اور 1241 موضع جات اس میں متاثر ہیں. وہاں سے 3,44,000 لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے. جس 151 فلڈ ریلیف کیمپ ہیں جن کے اندر 4,226 لوگ مقیم ہیں. 131 میڈیکل کیمپس ہیں اور 97 ویٹنری کیمپس جو ہیں وہ کیے گئے ہیں. دریا کے کناروں سے 2,38,000 سے زائد مویشی جو ہیں وہ محفوظ مقامات پر منتقل کیے گئے ہیں. یہ دریائے چناب کی صورتحال ہے. راوی کے اندر جو ہے تو 3,26,000 سے زائد لوگ متاثر ہوئے اور 551 موضع جات جو ہے وہ ان کو نقصان پہنچا. 2,83,000 سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ ریسکیو کیا گیا, محفوظ مقامات میں پہنچایا گیا. 2,13,000 مویشی وہ بھی محفوظ مقامات پر جو ہے وہ پہنچائے گئے. اسی طرح میڈیکل کیمپس اور ویٹنری کیمپس جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. اس کے بعد جو ستلج ہے اس میں 3,73,000 افراد جو ہیں متاثر ہوئے ہیں اور 470 موضع جات ہیں. یہ مجموعی طور پر 2200 سے 2500 دیہات جو ہیں وہ متاثر جیسے میں نے کہا کہ ہوئے ہیں اور 23,34,000 آبادی پنجاب کی اس سے افیکٹ ہوئی ہے جو ایک بہت بڑی آبادی ہے. اور اب تک 8,57,000 سے زیادہ افراد کو جو ہے وہ محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے. کل آپ نے دیکھا کہ یہ بھی پرسوں جب چیف منسٹر صاحبہ کی میٹنگ ہوئی تھی لاسٹ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو بڑے بیڑے ہوتے ہیں جس کے اوپر آپ زیادہ مویشیوں کو ایک وقت میں ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں اس کا انتظام کریں, اور ودن 24 آورز تمام انتظامیہ نے وہ بیڑے جو ہے وہ ترتیب بھی دیے. اور کل جو ہے انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے ان بیڑوں کے ذریعے جو مویشی ہیں ان کو محفوظ مقامات پر جو ہے منتقل ہوتے ہوئے دیکھا بھی. یہ جو فیلڈ ہاسپٹلز ہیں جس کا ابھی بھی جھنگ میں چیف منسٹر صاحبہ دورہ کیا انہوں نے, یہ چونکہ بہت ساری آبادی جہاں متاثر ہوئی ہے وہاں پر ہمارے بہت سارے BHUs جو نئے BHUs بنائے گئے تھے وہ بھی متاثر ہوئے ہیں. تو چیف منسٹر صاحبہ کا یہ حکم تھا کہ تمام سیلاب زدگاہ جو سیلاب والے علاقے ہیں ان کے اندر فیلڈ ہاسپٹل ہوں یا ہیلتھ کلینکس ہوں, تمام کو جو ہے ان جگہوں پر ان کی آبادی کے حساب سے اور جو ہے وہ ڈپیوٹ کیا جائے, اور وہ تمام میڈیکل کیمپس جو ہیں ویٹنری کیمپس بھی اور یہ فیلڈ ہاسپٹلز بھی یہ اپنی ذمہ داریاں وہاں پر ادا کر رہے ہیں. اب AC جو پتوں کی ہیں ان کو جو ہے وہ انتقال بہت تکلیف دہ جو ہے وہ انتقال ہوا ان دا لائن آف ڈیوٹی. اور کل چیف منسٹر صاحبہ جب قصور تشریف لے کے گئی تھیں تو وہاں پر ان کو اطلاع ملی کہ AC جو پتوں کی ہیں ان کا انتقال ہوا ہے, اور فرقان صاحب ان کا نام ہے. ان کے بارے میں بھی مختلف باتیں چل رہی تھیں. کچھ چیزیں جو میرے ذاتی نالج میں آئی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. ان کو بائی دا وے آج چیف منسٹر صاحبہ نے سول ایوارڈ جو ہے وہ دینے کے لیے بھی سفارش کی ہے, اور ان کی فیملی کے ساتھ بھی اظہار تعزیت میں چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے بھی ضرور کرنا چاہتی ہوں. ان کو برین کا کچھ پرابلم تھا اور وہ 3 دن جو ہے وہ سوئے نہیں تھے سیلاب زدگان کی اور یہ تمام سیلاب کی ڈیوٹی کے دوران. اور یہ اس طرح کے جو افسران ہیں وہ یقیناً پنجاب کے لیے, پنجاب کے تمام انتظامیہ کے لیے جو ہے وہ قابل رشک ہیں, قابل فخر ہیں. ان کی بیگم نے جو ہے وہ DC صاحب سے یہ کچھ گھنٹے پہلے جو ہے وہ شکایت کی کہ یہ 3 دن سے سوئے ہوئے نہیں ہیں, ان کو پرابلم بھی ہے کہ یہ تھوڑا آرام کر لیں. اور اس طرح کے جو ہمارے انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کی قربانیوں کی وجہ سے, ان کی محنت کی وجہ سے بہت ساری انسانی جانیں جو ہیں
ان کو بچایا گیا ہے. اس کے 3 جو ہے وہ آر ہوتے ہیں جو اس وقت جو کچھ مختلف جو بھی ہنگامی صورتحال ہے اس سے نپٹنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ایک پہلے ریسکیو ہے, پھر ریلیف ہے, اور اس کے بعد ریہیبلیٹیشن ہے. سو بہت سارے ایسے علاقے جہاں سے پانی جو ہے وہ نکل گیا ہے, اور اب وہاں پر جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن کے لیے چیف منسٹر صاحبہ نے حکم دیا ہے کہ تمام اضلاع کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز جو ہیں وہ نقصانات کا تخمینہ لگائیں, اور وہ جو ہے انشاءاللہ کوئی ہفتہ ایک کے بعد جب ہم پوری طرح جو ہے ریہیبلیٹیشن کی سٹیج پہ چلے جائیں گے تو وہاں پر جو ہے وہ ان کا وعدہ بھی ہے کہ ہر ایک جو پنجاب کا شہری ہے اس کو نہ اکیلا کبھی پنجاب حکومت نے چھوڑا ہے نہ چھوڑیں گے, اور ان کی ہر طرح سے جو ہے وہ تکلیفوں کا ازالہ کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. ایک اور نئی چیز جو چیف منسٹر صاحبہ کا انیشیٹو تھا, جو انہوں نے کہا کہ بہت سارے ایسے مویشی ہیں جو پانی میں بہہ کر مختلف جگہوں پر جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں, ان کے لیے انہوں نے لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کا ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے کریٹ کرنے کی جو ہے وہ ہدایت دی تھی تمام کمشنرز ڈپٹی کمشنرز کو کہ ایک ڈپارٹمنٹ کریٹ کیا جائے لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کا. بہت ایک ہمارے پاس وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ایسے شہری بھی موجود ہیں کہ جن کے پاس جو ہے وہ کچھ مویشی اگر تیر کے پہنچے ہیں تو انہوں نے انتظامیہ سے رابطہ کیا کہ جی میرے پاس یہ مویشی آئے ہیں, یہ جن کے ہیں ان کے حوالے کر دیے جائے. تو یہ لاسٹ اینڈ فاؤنڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی قائم کر دیا گیا ہے تمام اضلاع کے اندر, تاکہ جو بھی کسی کی جو اگر مویشی جو ہے وہ پہنچ کہیں پہ لاسٹ ہے وہ بھی پتہ ہو اور کہیں مل جائے تو اس کو اس کے جو ہے وہ پہنچایا جا سکے. سو یہ تمام جو گورننس ہے چیف منسٹر صاحبہ کی, اس کا ماڈل یہ ہے کہ انتظار مت کریں کہ کوئی آپ کو فون کر کے مدد کے لیے بلائے. انتظامیہ کو ہر وقت چوکنا ہونا ہوگا اور رہنا ہوگا تاکہ وہ خود پہنچ سکیں. اس کے لیے ڈرونز کے ذریعے جو ہے وہ پانی کے اوپر سے ڈرونز کے ذریعے جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ آبادی کے اندر اگر کوئی مویشی ہے, اگر کوئی فیملی ہے جو سٹک ہے, اس کو جو ہے بازیاب کرایا جائے. اور ابھی تک جو ہے وہ مجھے یہ کہتے بہت خوشی ہے کہ ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ تھرمل ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی اور ڈرونز کے ذریعے بھی جو ہے وہ ریسکیو کیا گیا ہے ان کو. اور جو اس وقت ریلیف کیمپس کے اندر لوگ موجود ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھر چھوڑنا نہیں چاہتے. یقیناً یہ بات سمجھ میں آتی ہے, اپنے گھر چھوڑ کر نکلنا آسان کام نہیں ہوتا. جو لوگ نہیں چھوڑ پائے, نہیں چھوڑنا چاہتے, چیف منسٹر صاحبہ کا حکم ہے کہ ان کو کوکڈ فوڈ بھی اور ڈرائیڈ راشن بھی جو ہے ان کے گھروں تک پہنچایا جائے, جس کو کشتیوں کے ذریعے اور مختلف جو ارینجمنٹس کے ذریعے ان کو وہاں پر پہنچایا جا رہا ہے. جو ریلیف کیمپس ہیں وہاں پر جو حتی الامکان بیسک فیسلٹیز ہیں وہ تمام جو ہے وہ دی جا رہی ہیں. 2-3 چیزیں, ٹینٹ سٹیز جو ہیں وہ بھی جو ہے چیف منسٹر صاحبہ کا حکم تھا کہ انڈیویجول ٹینٹس کی بجائے ٹینٹ سٹی بنائیں تاکہ ایک ہی جگہ پر لوگ موجود ہوں, وہاں پر ان کو کیٹر کرنا, وہاں پر ان کو جو میڈیکل ریلیف ہے وہ دینا وہ ممکن ہوگا. 1-2 چیزیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ آئیں سامنے. دیکھیے, ایک تو یہ وقت نہیں ہے کہ جب کسی بھی قسم کی سیاست یا کسی قسم کی گندی اور گھٹیا پروپیگنڈے کا جواب دیا جائے, بیکاز ابھی یہ نہ موقع ہے نہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ یہ کیا جائے. لیکن کچھ چیزیں جو تصحیح کے لیے ضروری ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں. ایک خبر رپورٹ ہوئی تھی کہ ایک کیمپ کے اندر خواتین ٹینٹ کے اندر موجود تھی اور انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ٹوائلٹ کی سہولت نہیں ہے, جس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ نے فوراً ایکشن بھی لیا. انہوں نے چیک کیا کہ جب یہ ایک انسٹرکشنز ہیں, ایون موبائل ٹوائلٹس جو ہیں وہ بھی چیف منسٹر صاحبہ نے میک شور کرنے کے لیے کہا ہے کہ موبائل ٹوائلٹس جو ہیں وہ بھی ریلیف کیمپس کے جو ہے وہ ارد گرد ہونے چاہیے, ادروائز اسکولز جو ہیں ان کو استعمال کیا جائے ایز ریلیف کیمپس. سو جب پتہ کیا تو وہ ایک نجی ادارے کی طرف سے کیمپس لگائے گئے تھے جس کے اندر وہ خواتین موجود تھیں جن کے پاس ٹوائلٹ کی سہولت نہیں تھی. تو ان سے گزارش کی گئی کہ برائے مہربانی آپ نے جو کیمپس لگائے ہیں اس کے اوپر ان کی جو بنیادی, اور یہ بنیادی ضرورت ہے ٹوائلٹ ہونا, اس کو میک شور کیا جائے. بٹ اس کے اوپر پروپیگنڈا ہوا, اس پہ بہت ساری عجیب و غریب باتیں ہوئیں. جیسے میں نے کہا کہ ابھی میرے پاس پروپیگنڈا کا اور فضول باتوں کا جواب دینے کا ٹائم نہیں ہے. اس وقت پورا فوکس پنجاب گورنمنٹ کا جو ہے جو علاقوں میں ابھی ریسکیو کی ضرورت ہے ان کو ریسکیو کیا جا رہا ہے, ریلیف پہنچایا جا رہا ہے, اور اس کے بعد ریہیبلیٹیشن کا ہمیں ایک بڑا ایک ٹاسک ہوگا جس سے جو ہے وہ ہمیں نبرد آزما ہونا ہے.